جو چیز ہاں میں یہ بتا رہا تھا کہ فون آتے ہیں لوگوں کے، تو میں اس لیے یہ نام ظاہر کیے بغیر کسی کی اشارہ، یعنی آپ تو نہیں پہچان سکتے، وہ خود بھی نہیں پہچانیں گے کہ کس کی بات ہو رہی ہے، لیکن وہ چیزیں اس لیے ان پر کو ڈسکس کرنا ضروری ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہر دوسرے تیسرے گھر میں یہ مسائل ہیں. کہیں ابا خر دماغ ہیں تو کہیں میاں صاحب کا میٹر شارٹ رہتا ہے، کہیں بیگم صاحبہ سیٹ نہیں ہے، کبھی کہیں اولاد بگڑی ہوئی ہے، کہیں باس کا موڈ صحیح نہیں رہتا، آپ نے پورے مکھن کے ڈبے خالی کر دیے باس کے اوپر مگر باس کا موڈ صحیح نہیں، کہیں مسجد کے امام سے بیزار ہیں، کہیں امام کمیٹی سے بیزار ہے، کہیں باس جو اس کے ملازمین ہیں امپلائیز ہیں ان سے پریشان ہیں. تو کچھ نہ کچھ ٹیڑھا میڑھا دنیا میں چلتا ہی رہتا. حکمرانوں سے پریشان ہیں، یار پھر وہی آ گیا دوبارہ اگلے 5 سال کے لیے، ٹھیک ہے نا. تو کچھ پریشانیاں تو ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، اور کچھ پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں جو قرآن خود کہتا ہے فمن عندک، وہ تمہاری اپنی پیدا کردہ ہیں. تو یہ بہت اہم بات ہے، تھوڑا سا اس کو غور سے سنیں. اب تو بہت ساری بائکیں کھڑی ہوئی ہیں تو آدھا مجمع اٹھ کے چلا جائے گا، آئندہ کے لیے کر لیتے ہیں بھائی. بائکیں جو ہے نا یہ پیچھے ادھر مدرسہ ہے وہاں پارک کیا کریں، ٹھیک ہے. ابھی تو ہو گیا غلط پارک ہو گئی، لیکن آئندہ کیا کرنا ہے آپ نے، یہ جو گلی ہے نا یہاں جو آپ نے بائکیں کھڑی کی ہوئی ہیں تو گھما کے لائیں. مسجد کا دوسرا گیٹ کھلا میدان ہے، اس میں بائک کھڑی کریں، بائک محفوظ بھی ہو جائے گی اور یہ روڈ بند بھی نہیں ہوگا. یہ روڈ بالکل بلاک ہو جاتا ہے، آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے. آئندہ کر لیں، ابھی سب جائیں گے تو پھر بڑا لمبا حساب کتاب ہو جائے گا. تو اب فون آتے ہیں کہ ابا کا میٹر کیا رہتا ہے، ہر وقت شارٹ رہتا ہے. تو میری اب میٹر کی دکان تو ہے نہیں، بجلی کے محکمے میں جاب کرتا ہوں، تو بھائی وہ والا میٹر نکال کے ابا کا، میں مفتی صاحب ہوں، میں ان کا میٹر چینج کر دوں. تو اس طرح کے اور بھی کالز آتی ہیں، میرا یہ مسئلہ ہے حل نہیں ہو رہا، میرا یہ مسئلہ ہے حل نہیں ہو رہا. یہ تو شکر ہے کہ مجھے کال کر لیتے ہیں، کسی روحانی بابا کو کال کرتے ہیں تو وہ پھر ٹائٹ طریقے سے الو بناتے، کہتے اچھا یہ مسئلہ ہے، نوٹ کر لیں. وہ نمبر بھی دے دیتا آپ کو کہ مسئلہ نمبر یہ ہے آپ کا. آئندہ جب فون کریں تو ڈائری میں آپ کے مسائل لکھے ہوئے ہیں، تو آپ نمبر یا بتا دیں، اس نمبر سے میں خود ہی نکال لوں گا کیا کیا مسائل ہیں. کچھ مسائل تو آپ کے ہیں، کچھ میں آپ کو پیدا کر کے مزید دے دوں گا. اصل میں دل میں نیت یہ ہوتی ہے کہ یہ تو آپ کے مسائل ہیں، کچھ وہ ہیں جو اب شروع ہونے والے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو اب شروع ہونے والے ہیں. تو ایسے لوگوں کی کالز آتی ہیں کہ میں جب ان کو مشورہ دیتا ہوں تو کہتے ہیں ہم نے تو بڑی امیدیں لگا کے حضرت آپ کو فون کیا تھا، بہت امیدوں سے، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی حل ہی نہیں ہے، یہ تو کیا مسئلہ ہو گیا. تو یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ آج انشاءاللہ ایک ایسا نسخہ آپ کو بیان کرتا ہوں جو تمام مسائل کا حل ہے. وہ ٹیبلٹ کھائیں گے، وہ گولی کھائیں گے تو سارے مسئلے دنیا کے حل ہو جائیں گے. اور وہ قرآن و حدیث سے بھی ثابت ہے اور ہمارے بزرگوں سے بھی ثابت ہے. آج کل بزرگوں کو اتنا لوگوں نے بدنام کیا ہے کہ کسی بزرگ کا حوالہ دے دو بیان میں تو اس کو لوگ شخصیت پرستی پہ لے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے، بزرگوں کی باتیں قرآن و سنت ہی کی باتیں ہوتی ہیں. ہاں اگر کسی بزرگ کی کوئی بات قرآن و سنت کے خلاف ہے تو اس کو نہیں بیان کرنا چاہیے، اس کو رد کر دینا چاہیے. اب جن کے ہاں بزرگ ہوتے ہیں وہ تو حوالے دیں گے، جن کے بزرگ ہی نہیں ہوتے وہ پھر کہاں سے حوالے دیں گے. تو بعض لوگ ایسے جن کے یہاں بزرگ ہمارے ایک فرقے کے ایک بندہ تھا، کسی فرقے سے متعلق تھا، وہ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ سے ملنے آیا. حالانکہ اس کا مسلک وہ نہیں تھا جو ہمارے حضرت کا تھا، تو اس نے اپنا مسلک ہی چینج کر لیا حضرت کو دیکھ کے. حالانکہ حضرت تو یہ فرقہ واریت پہ باتیں کرتے ہی نہیں تھے. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے نہ کوئی اس کے خلاف دلیل سنی، نہ آپ نے اپنے مذہب کے خلاف کوئی بات سنی، آپ نے چینج کیسے کر لیا؟ انہوں نے کہا میں نے بزرگ پہلی دفعہ دیکھے ہیں. انہوں نے کہا میں جس فرقے سے بلونگ کرتا ہوں اس میں بزرگ شارٹ ہیں، بزرگ مجھے کوئی نظر ہی نہیں آیا. تو
مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمارے بزرگوں نے بھی اس پہ بڑی تاکید کی اور یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے یہ بات. وہ یہ ہے کہ جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے, یعنی اسباب کی دنیا میں آپ اسے نہیں بدل سکتے, تو اس پہ صبر کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. ابا جو ہے نا, ابا کو دنیا میں کوئی بھی تبدیل, ابا کو ابا کا ابا تو کر سکتا ہے. دادا زندہ ہوتے تو دادا سے شکایت لگاتے, وہ آپ کے ابا کو ڈانٹتے, پھر ابا آگے سے سناتے تو آپ بھی ابا کو کہتے ابا آپ اپنے ابا کا احترام نہیں کر رہے تو ہم سے کیسے احترام کرواؤ اپنا. لیکن دادا تو دنیا سے چلے گئے, یا موجود ہے دادا مگر ان کا میٹر ابا سے بھی, وہ ابا سے بھی 2 ہاتھ آگے ہیں. تو اب کیا کرو گے بھائی, سوائے صبر کے آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. بھڑکنے دو, چیخنے دو, چلانے دو. لوگ کہتے ہیں وہ ابا ایسی الٹی صلواتیں سناتے ہیں کہ بالکل ہی ہمارا میٹر شارٹ ہو جاتا ہے. بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا برداشت کر رہا ہے مگر بہو برداشت نہیں کر پاتی, وہ اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ یہ کیا بت بن کے کھڑے ہوتے ہو ابا کے سامنے. تو یہ بات خوب یاد رکھو, ابا کا میٹر شارٹ ہو یا اماں کا شارٹ ہو, ہونے دو. اللہ نے ان کو بہت سارے حقوق دیے ہیں. انہوں نے جو آپ کو پال پوس کے جوان کر دیا, کھلا دیا, پلا دیا, اب ان کا حق ہے کہ ان کا میٹر شارٹ چلتا رہے. ٹھیک ہے, انہیں تو چاہیے کہ وہ ایسا نہ کریں, مگر یہ تو ان کے سوچنے کی چیز ہے نا. وہ نہیں سوچ رہے تو مجھے لوگ کہتے ہیں میرے ابا کو سمجھائیں. میں کہتا ہوں آپ کے ابا کا میں ابا تھوڑی ہوں جو ان کو سمجھاؤں گا. میں آپ کے ابا کا اگر ابا ہوتا تو میں ان کو سمجھاتا. وہ کہتے نہیں آپ مفتی صاحب ہیں. میں نے کہا میں آپ کی نظر میں مفتی صاحب ہوں, آپ کے ابا کی نظر میں میرا وہ مجھ سے عقیدت نہیں کرتے. ہر آدمی ہر ایک سے تھوڑی عقیدت رکھتا ہے. آپ کو مجھ سے محبت ہے, ضروری تھوڑی آپ کے ابا کو بھی ہو. ہمارے حضرت ایک بڑی پیاری بات بتایا کرتے تھے کہ جب کوئی آپ کو ہدیہ دے نا, ہدیہ, تو یہ پوچھو یہ اپنے پیسوں سے ہے یا ابا کے پیسوں سے ہے. بعض دفعہ کمارے چھڑے چھاٹ جو جن کی انکم نہیں ہوتی وہ ابا سے پیسے لے کے مفتی صاحب کو ہدیہ دے رہے ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ ان کے ابا کو ضروری نہیں کہ آپ سے عقیدت ہو. پھر والدین کو یہ چیز کیا لگتی ہے, بری لگتی ہے کہ ہمارا بیٹا ہم سے پیسے لے کے فلاں کو دے رہا ہے, تو یہ غلط ہو جاتا ہے. تو یہ بات خوب اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں کہ والدین نے آپ کو پال پوس کے بڑا کر دیا. اب اگر وہ الٹی سیدھی سنا رہے ہیں, محبت سے سمجھا دیں, کسی کو کہہ دیں کہ بھائی ابا کو بولو ابا تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھیں, ہم سے برداشت نہیں ہوتا. اتنی کوشش کر لی اور اللہ سے دعا مانگ لی, پھر بھی ابا صحیح نہیں ہو رہے, تو پھر ابا کو صحیح کرنے کی فکر, بولو بھائی چھوڑ دیں. رہا یہ مسئلہ کہ یہ تو ماحول خراب ہو رہا ہے, تو ہونے دیں. جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے آپ اس کی فکر اگر کریں گے تو ٹینشن کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اور اپنے اختیارات سے بڑھ کر اگر کام کریں گے تو جتنی ٹینشن ابھی ہے اس سے زیادہ بڑی ٹینشن پیدا ہو جائے گی, اس سے زیادہ بڑی ٹینشن پیدا ہو جائے گی. آپ اپنے اختیار سے ہٹ کے اگر کام کریں گے. یہی وجہ ہے کہ بات کہاں سے کہاں نکل رہی ہے. یہ جو ابھی دنیا میں حالات خراب ہوئے ہیں نا, مسلمانوں کے حق میں بھی بہت حالات خراب ہوئے ہیں. اس میں یہ تو ٹھیک ہے کہ ظالم حکومتوں کا بہت بڑا کردار ہے, مگر بہت ساری جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں عوام نے حکومت کو سدھارنے کے لیے وہ طریقہ اختیار کیا جس کا عوام کو اختیار نہیں تھا, اور لینے کے دینے پڑ گئے. ابھی شام کے حالات آپ کے سامنے ہیں. وہاں کی حکومت ظالم ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, بدترین ظالم ہے. اللہ ان کو ہدایت ہے, ہدایت کے قابل نہیں ہے تو تباہ و برباد کرے, عبرت کا نشان بنائے جو ظلم وہ کر رہے ہیں. اور ائمہ حضرات کو چاہیے کہ کوشش کر کے قنوت نازلہ کا اہتمام کریں فجر کی نماز میں. تو شام کی حکومت ہے جس طرح سے ظلم کر رہی ہے, اس کے خلاف بد دعا کرنا تو بہرحال اتنی تو ہم میں طاقت ہے نا کہ بد دعا کر سکتے ہیں. پہلے تو کوشش کریں اللہ ہدایت نہیں ہے تو اللہ ان کو تباہ و برباد کرے. لیکن یہ ہو رہا کیوں ہے؟ ظالم کو موقع کس نے دیا؟
اتنی تحریکیں ہیں وہاں مسلح جہاد کے نام پہ لڑ رہی ہیں کہ ان تحریکوں کو کچلنے کے لیے پھر حکمران یہ نہیں دیکھتے کہ یہ تحریک کا آدمی ہے یا عام عوام ہے، وہ بم برسائے چلے جا رہے ہیں۔ انہیں جہاں بھی شبہ ہوتا ہے کہ اس علاقے میں کوئی چھپا ہوا ہے باغی، وہ پورا علاقہ تباہ کر دیتے ہیں۔ تو جہاں شام کی حکومت کا ظلم ہے جس میں دو رائے نہیں ہو سکتی، وہاں وہ لوگ بھی تو ان حالات کے ذمہ دار ہیں کہ انہوں نے ایسے موقع پر علم جہاد کیوں بلند کیا کہ جس کو ٹھکانہ لگانا ان کے بس میں نہیں ہے۔ یہ باتیں کرنا بھی بڑا مشکل ہے، اس کو ہضم نہیں ہوتی لوگوں کو یہ باتیں۔ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ جہاد پر بیان کیوں نہیں کرتے کہ شام میں جہاد کریں؟ کون سی تنظیم کے ساتھ جائے گا انسان؟ کس اتنی تنظیمیں ہیں وہاں پہ اور اتنا آپس میں اختلاف ہے کہ بڑے بڑے علماء پریشان ہیں کہ ان میں صحیح کون ہے اور غلط کون ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کوئی بھی تحریک شروع کرنے سے پہلے سوچنی چاہیے کہ میں جب یہ کام کروں گا تو ایسا نہ ہو کہ اس کا ناجائز فائدہ کوئی اور اٹھا لے۔ لیبیا میں دیکھو کیا ہوا ہے، معمر قذافی جو تھا ظالم تھا، عیاش تھا، جو بھی تھا، لیکن سنجیدہ علماء کہتے تھے کہ اس کو برداشت کرو، اس کو تبدیل کرنے کی آپ میں طاقت اور قوت نہیں، اگر تبدیلی کی کوشش کرو تو صرف احتجاج اور دھرنے کی حد تک، زبردستی مت کرو۔ لیکن جو جذباتی لوگ تھے وہ نہیں مانے، انہوں نے کہا یہ عیاش ہے، اس کی یوٹیوب پہ کلپ آنا شروع ہو گئے، دیکھو شراب اور لڑکیوں کے ساتھ گھوم رہا ہے اور یہ کر رہا ہے اور وہ کر رہا ہے۔ اب یہ کیا ہے کہ لیبل بہت اچھا ہے مگر اس کے نتائج کیا نکلنے والے ہیں؟ خطرناک۔ عیاش حاکم ہے، یہ آج سے تھوڑی عیاش حکمران ہے، ہر دور میں کوئی نہ کوئی عیش پرست حاکم رہا ہے مسلمانوں کا۔ اس کے بارے میں قرآن و سنت کی جو تعلیمات ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ اس حاکم کو آپ تلوار کی زور سے بدل دیں، کیونکہ حکومت کے پاس بہت طاقت ہوتی ہے، بہت پاور ہوتی ہے۔ اگر آپ حکومت کے خلاف اسلحہ لے کے کھڑے ہوں گے تو حکومت آپ کو بھی مارے گی اور غریبی میں بہت سارے بے گناہوں کو بھی مار دے گی۔ وہ ایسے موقع پر ہمیں جو حدیث سے جو چیز ملتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ کیا ہے کہ ظالم حاکم کے سامنے آپ کے پاس صبر کے علاوہ کوئی آپشن بولو بھائی نہیں ہے۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ آپ یہ باتیں کرتے ہیں کہ حکومت کے خلاف بغاوت جائز نہیں ہے۔ اب دیکھو شام میں بغاوت ہوئی تو کیا نتیجہ نکل رہا ہے اس کا؟ وہ ظالم تھا، میں مانتا ہوں بشار الاسد ظالم تھا اور ظالم ہے، لیکن اس کو ظلم کا، اتنے زیادہ ظلم کا موقع کس نے فراہم کیا؟ یہ تو ان لوگوں نے فراہم کیا نا جن میں طاقت نہیں تھی اور مسلح تحریک شروع کر دی، انہوں نے اسلحے کے زور پہ جناب لڑنا شروع کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں وہ پہلے سے ظلم کر رہا تھا مگر اتنی نوعیت کا نہیں تھا۔ اس ظلم کو برداشت کرنا آسان تھا، اور اس ظلم کو برداشت کرنا، یہ تو ویڈیو دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ فیس بک پہ جو ویڈیوز آتی ہیں وہ دیکھ کے، میرے پاس تو رات کو اگر ویڈیو آئے تو میں رات کو کبھی نہیں دیکھتا، مجھے پتا ہے دیکھی تو نیند غائب، ایسی کنڈیشن ہوتی ہے۔ جو ویڈیو دیکھ کر نیند غائب ہو رہی ہے تو جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے، جن کے بیٹے مر رہے ہیں، جن کے بچے قتل ہو رہے ہیں، ان پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ تو اس لیے یہ ساری جو فسادات ہوتے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں؟ جو بنیادی روح کیا ہے جس پر میں آج بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے آپ وہ کام کرنا، بولو بھائی، شروع کر دو۔ اب ایک صاحب آ گئے کہ یار مجھے روزگار نہیں مل رہا، میری بیوی کیا کہہ رہی ہے، آپ کا بیان سن کے کہہ رہی ہے مجھے کیا دو، طلاق دو۔ تو اللہ کے بندو، وہ بیچارے کو، وہ محنتی ہے، نہیں مل رہا روزگار، تو بیوی کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ وہ غربت میں اور مالداری میں ہر حال میں شوہر کے ساتھ وفا کرتی ہے۔ گرل فرینڈ میں اور بیوی میں یہی تو فرق ہے۔ ہاں وہ ہے ہی اپاہج کمبخت پوستی، وہ کرتا ہی نہیں ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ محنتی ہے، اللہ کی تقدیر غالب آ گئی، اس کو جاب نہیں ملی، تو جیسے وہ سوکھی روٹی پہ گزارا کر رہا ہے، عورت کو بھی چاہیے اس کے ساتھ سوکھی روٹی پہ گزارا کرے۔ اسی طرح بیوی میں کوئی اللہ کی طرف سے عیب پیدا ہو گیا تو اب بھائی برداشت کرو اس کو۔ وفا کا تقاضا ہے کہ وہ تو اگر وہ عیب پیدا نہ ہوتا تو وہ آپ کے ساتھ رہتی نا، اور آپ میں اگر عیب پیدا ہو جاتا تو بھی رہتی۔ اب اس میں عیب پیدا ہو گیا تو صبر کرو، برداشت کرو۔ کتنے لوگ ہیں بیوی کو فالج ہو گیا، 20 سال اس فالج زدہ عورت کے ساتھ گزارا کیا انہوں نے۔ تو میں نے جو یہ بیان کیا تھا اس کا یہ مطلب نہیں تھا جو بعض لوگ اس کا غلط مطلب لے رہے ہیں۔ شوہر بیچارہ بے روزگار ہو گیا، اپنی حماقتوں سے نہیں، ویسے ہی ہو گیا قدرت کی طرف سے،
تو نیک شریف عورت کیا کرتی ہے؟ اپنے شوہر کے ساتھ صبر کرتی ہے, وہ وفا کرتی ہے. اسی طرح عورت میں کوئی ایسی من جانب اللہ کوئی عیب پیدا ہو گیا تو شریف آدمی اپنی بیوی کے ساتھ گزارا کرتا ہے, اس کو طلاق نہیں دیتا, صبر کرتا ہے. ہاں جان بوجھ کر کوئی گڑبڑ کر رہا ہو تو اس کے حکام ایک الگ ہیں. تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ کیا لے کر آؤ, 1 درہم سے اپنے گھر والوں کے لیے کھانا اور 1 درہم سے کلہاڑی لے کر آؤ. کلہاڑی, اب یہ بھی نہیں آپ نے فرمایا کہ جاؤ کلہاڑی لے کے وہیں سے جنگل میں لے کر آؤ, حوصلہ افزائی کر رہے ہیں, لاؤ میرے پاس لاؤ. وہ لے کر آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دستے مبارک کو اپنے ہاتھ سے ڈالا اس میں, اور وہ کلہاڑی ان صحابی کے حوالے کی. فرمایا جاؤ لکڑیاں, جنگل سے لکڑیاں کاٹو اور ان کو بیچو. وہ صحابی 10-15 دن کے بعد آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ میں لکڑیاں کاٹ کے بیچتا رہا اور ظاہر ہے کچھ سے کھانا بھی خریدتا رہا اور کچھ کو بچت بھی کرتا رہا, میرے پاس 15 درہم اکٹھے ہو گئے ہیں. درہم بڑی ویلیو والی چیز تھی اس زمانے میں. 1 برتن 2 درہم کا فروخت ہوا تو 15 درہم سے 15 دنوں میں وہ کتنے برتن خرید سکتے تھے؟ اس جیسے 7 برتن خرید سکتے تھے, اور 7 برتن کو مارکیٹ میں فروخت کر کے 15 دونی 30 درہم بنا سکتے ہیں اسی وقت. کیا سمجھائیں یار. تو میرے بھائی غریب کے ساتھ تعاون کا یہی انداز ہونا چاہیے. ہاں جو ہر آدمی پر یہ اپلائی نہیں ہوتا, بعض ایسے ہوتے ہیں جو نہیں کر سکتے, وہ پھر ایک الگ بات ہے, یا کوئی مجبوری ایسی آ گئی کہ وہ روزگار سے بھی ان کا وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا, ایک الگ بات ہے. لیکن عام طور طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ آپ اس کو کہیں کہ بھائی میں تمہیں رکشا خرید کے دے دیتا ہوں, ٹھیک ہے نا, رکشے کے پیسے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اسے کہ میں قسطوں پہ تمہیں خرید کے دے دیتا ہوں, ہر مہینے صدقے کی رقم نکالتا ہوں, تو میں رکشا اٹھا لو مارکیٹ سے اور رکشا لے کر چلتے ہوئے بازار میں نظر آؤ, اس سے کماؤ, اپنا پروفٹ نکالو اور رکشے کی قسط مجھے دے دو تاکہ میں وہ قسط وقت پہ جمع کرا دوں. جو کیش اماؤنٹ چاہیے وہ میں تمہیں دے رہا ہوں, وہ تمہارے پاس نہیں ہے. تو ہاتھ پاؤں ہلوائیں غریبوں کے. بھائی کیا کرنا ہے؟ اپاہج آدمی اللہ کو پسند نہیں ہے اور اپاہج بنانے والے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. تو اس طرح سے یہ جو ٹرسٹ ہیں اگر کام کریں تو پھر تو ان ٹرسٹوں پہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے, ورنہ اللہ کے بندو اپنا پیسہ خام خام ضائع مت کرو, اڑاؤ نہیں پیسہ. اور صدقے کے بکرے پہ تو میرے ویسے ہی بیانات ہو چکے ہیں بہت سارے, تو بات کہاں سے چلی تھی کہاں چلی گئی. تو میں یہ کر رہا تھا کہ جو چیز اپنے اختیار میں نہ ہو اس کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے, اس پہ صبر کرنا چاہیے. اب ابا ہیں, اماں ہیں, اماں کو کون سیدھا کر سکتا ہے بھائی؟ وہ اماں ہے تو اس نے تمہیں جنا ہے, وہ کہیں گی. ایک آدمی اپنی اماں کو سمجھا رہا تھا اماں ایسے نہیں, اماں ایسے کیا کرو, تو اماں نے کہا میں نے تجھے جنا ہے یا تو نے مجھے جنا ہے؟ میں بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ, میں نے تجھے پیدا کیا, تو نے مجھے پیدا کیا جو مجھے سمجھا رہا ہے بیٹھ. تو اماں کہاں سمجھتی ہیں بھائی, اماں بھی نہیں سمجھے گی, ابا بھی نہیں سمجھیں گے. اور اگر میری یہ باتیں ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی تو جب آپ ابا بن جاؤ گے نا پھر آئیں گی سمجھ میں, پھر آپ کے بچے آپ کو سمجھائیں گے تو آپ کہو گی کیسا پاگل ہے مجھے سمجھا رہا ہے, یہ کیسا پاگل ہے مجھے سمجھا رہا ہے. اسی طرح ایک بہت اہم بات اور بتا رہا ہوں, یہ بھی بہت مشکل سے بتا رہا ہوں, مجھے پتا ہے اس پہ نیگیٹو کمنٹس بہت آئیں گے. دیکھو باپ اگر ذمہ دار ہے, سمجھدار ہے, اس نے ساری زندگی آپ کو کھلایا پلایا, تو جب آپ بیرون ملک جاتے ہو تو گھر کا خرچہ ابا کے نام سے بھیجا کرو. ابا سے کہو کہ ابا یہ میں پیسے بھیج رہا ہوں, یہ پیسے آپ میری اماں پہ بھی خرچ کریں اور میرے دیگر بہن بھائیوں پہ بھی خرچ. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ پیسہ اماں کو بھیجنا شروع کر دیتے ہیں, اس سے باپ کے جذبات کو بہت ٹھیس پہنچتی ہے کہ میں نے ساری زندگی کھلایا پلایا, اب میرا بیٹا مجھے دینے کے بجائے کس کو دے رہا ہے؟ ماں کو دے رہا ہے. تو یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس پہ گزرتی ہے, کیونکہ سربراہ کا عنصر اللہ نے جب مرد میں رکھا ہے نا تو مرد چاہتا ہے کہ خرچہ کس کے ہاتھ سے ہو؟ میرے ہاتھ سے. ساری زندگی کھلایا, اب وہ ماتحت بن کے کھانا شروع کر دے گا تو وہ پھر بہت غصہ ہوتا ہے اس کا, کیونکہ باپ نے آپ پہ جتنا خرچ کیا ہے نا ساری زندگی اس کو آپ کیلکولیٹ کر ہی نہیں سکتے. ماں نے آپ کی جسمانی خدمت کی ہے تو ماں کو جسمانی خدمت بہت زیادہ دو. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب کہیں اچھی ارننگ شروع ہو گئی تو وہ کیا کہ اماں کو پیسہ بھیجنا شروع کر دیتے ہیں. تو جو اماں کے پیسے ہیں نا
وہ بھی ابا ہی کو دو. نہیں آ رہی بات سمجھ. مثال کے طور پر آپ ہر مہینے 20,000 روپے یا 40,000 روپے گھر میں خرچہ بھیج رہے ہیں. 20,000 ایک تو طریقہ یہ کہ 40,000 آپ امی کے نام سے بھیجیں اور ابا سے کہیں امی سے لے لینا. ابا تو پھر میٹر تو ابا کا شارٹ ہوگا. یہ فطری چیز ہے, اس کا کوئی لا نہیں ہے, قانون. اگر آپ دلائل کی دنیا میں سمجھانا چاہوں گا, نہیں, دلائل میں عاجز آ جائیں گے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دلائل سے سمجھ میں نہیں آتی, وہ انسان کی نیچر ہے, فطرت ہے. آپ کسی کو اس کی نیچر کے خلاف چلائیں گے, وہ نہیں چلے گا, مسئلہ خراب ہوگا یہاں سے. اب چونکہ ساری زندگی شوہر بیوی کو کما کے کھلاتا ہے, ساری زندگی گیس بجلی کے بل وہ بھر رہا ہے, بچوں کی اسکول کی فیسیں وہ بھر رہا ہے, آپ کی تعلیم پہ اس نے خرچہ کیا. اب آپ جب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے تو آپ کمائی کس کو بھیج رہے ہیں؟ ماں کو ساری کمائی بھیج رہے ہیں. تو پھر ابا کا میٹر کیا ہوتا ہے؟ شارٹ ہوتا ہے. وہ ہوگا شارٹ. ایک طریقہ تو یہ کہ سارے پیسے کس کو دے دیا آپ نے؟ اماں کو دے دیے. دوسرا طریقہ یہ کہ آدھے پیسے اماں کو دیے, آدھے پیسے ابا کو دیے. یہ بھی میری نظر میں ٹھیک نہیں ہے, یہ بھی میری نظر میں ٹھیک نہیں ہے. آپ پورے پیسے کس کو دیں؟ 40,000 ابا کو دیں, اور ابا سے کہیں کہ ابا جیسے آج تک آپ میری اماں کو کھلاتے رہے ہیں نا, اب بھی آپ اپنی ذمہ داری پہ, بلکہ یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیسے سمجھائیں بھائی؟ ابا جیسے آپ گھر کا خرچہ چلا رہے تھے پہلے, اب بھی چلائیں. مائیں کہیں گی کہ نہیں تمہارے ابا تو مجھے کچھ دیتے ہی نہیں ہے. تو اماں اب تک جس ابا نے دیا ہے, ہمیں پڑھا لکھا کے یہاں تک کر دیا کہ آج ہم سعودیہ چلے گئے, کینیڈا چلے گئے, تو آپ پہ بھی تو خرچ کر ہی رہا ہوگا نا. ایسا نہیں ہو سکتا. باپ کو بہت ٹھیس پہنچتی ہے اس. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ خواتین کے حقوق پہ بیان نہیں کرتے. میں ان حقوق پہ بیان کرتا ہوں جو ہیں. ہاں, ابا اگر ایسے کنجوس ہیں, اللہ نہ کرے, کہ وہ آپ کی اماں کا خیال کر ہی نہیں رہے, ایسے بھی ابا مارکیٹ میں وافر مقدار میں لالچی لوگ پہلے نہیں ہوتے تھے ایسے. ابا تو ابا ہوتا ہے یار. ابا کو تو کھلا کے جو مزہ آتا ہے وہ کسی اور کام میں نہیں آتا. مرد کو تو مرد کہتے اس لیے کہ اس کو کھانے میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا کھلانے میں آتا ہے. لیکن میں نے جمعے کے بیان میں کیا تھا نا, مرد مارکیٹ سے کیا ہوتے جا رہے ہیں؟ شارٹ ہو جا رہے ہیں. وہ خاتون کا میں نے بتایا تھا نا, کہہ رہی ہیں بندے ہیں. میں نے کہا بندے نہیں ہیں, یہ وسیم بھائی ہیں, سلیم بھائی ہیں, کلیم بھائی ہیں, بندے نہیں ہیں. بندے کیا ہیں؟ تو مرد کی یہ فطرت ہے کہ وہ کھلا کے کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے. تو اگر ابا اس قسم کے ہیں کہ وہ ہاتھ ان کا بہت تنگ ہے اور اماں پہ آپ کو پتا ہے کہ وہ خرچ نہیں کریں گے, پھر مجبوری میں چپکے سے اماں کو لفافے بولو بھائی پکڑا دیا کرو. جس گھر میں اس قسم کے ابا پائے جائیں, اگر ابا سخی ہیں تو ابا کو ہی دو سارا, بولا اماں کو. ہاں, ہدیہ دینا امی کو, ماں کو گفٹ دے دینا, وہ تو الگ چیز ہے. یہ بھی اماں ہی کو دے رہے ہیں, مگر واسطہ کس کو بنا رہے ہیں؟ بولو نا بھائی, دینا اماں ہی کو ہے, لیکن کس کے ذریعے سے؟ دیکھو اس کی ایک مثال دیتا ہوں تو بات سمجھ میں آئے گی. ہمارے ایک رشتے دار تھے, جب اپنے وہ شپ پہ تھے, ابھی بھی ہیں, وہ جب گھر جاتے پیسہ کما کے جاتے, اب جب گھر آتے تو کیا ہے کہ بھائی سب بہنوں پہ بھی خرچ کرنا ہے, بھائیوں پہ بھی دینا, سب انتظار میں ہوتا ہے نا, ہمارا بھائی آیا, بھائی باہر سے امریکہ سے آیا, کچھ لے کر آیا ہوگا, تو سب کی نیتیں ہوتی ہیں, اور یہ چلتا ہے اتنا مارکیٹ میں, بہن بھائی کا رشتہ ہے. تو وہ خود نہیں دیتے تھے, وہ اپنے ابا کو کہتے تھے یہ پیسے آپ میرے بہن بھائیوں میں بانٹ دیں, تاکہ نام کس کا اونچا رہے؟ باپ کا نام. لگے یہ کہ باپ دے رہا ہے, بھائی نہیں دے رہا. جب تک باپ زندہ ہے تو میری کیا اوقات ہے بھائی. تو باپ ایسے دے رہے ہوتے جیسے باپ کا مال ہے یہ, ایسے دے رہے ہوتے جیسے, حالانکہ ابا تو بے روزگار تھے, کچھ بھی نہیں کرتے تھے, لیکن وہ اپنے باپ کو عزت دے رہے ہیں کہ یار میں جو یہاں تک پہنچا یہ کس نے خرچ کیا ہے, کس نے ٹھکانہ دیا؟ یہ باپ نے ٹھکانہ دیا. تو اب میرے بہن بھائیوں پہ بھی خرچ ہوگا تو نام کس کا استعمال ہوگا؟ باپ کا. رہا یہ مسئلہ کہ بھئی میرا تو نام نہیں آ رہا, کیا کرنا ہے نام کا یار, باپ کو ابھی عزت دے دو. جب تک گھر میں باپ موجود ہے تو باپ بننے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ گھر میں دو باپ اچھے لگتے ہیں؟ ایک گھر میں جیسے دو سربراہ اچھے نہیں لگتے, جو وزیر اعظم ایک گورنمنٹ میں, ایک حکومت میں دو صدر اچھے نہیں لگتے, چیف آف آرمی اسٹاف ایک ہی ہوتا ہے, تو باپ بھی گھر میں ایک ہی ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو مجھے یہ ان کی ادا بڑی اچھی لگتی تھی, اور اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو نوازا بھی بہت زیادہ, اور باپ کی دعائیں الگ لگتی ہیں. اب رہا ماں کا حق, تو ماں کا حق, حقوق اللہ نے
دونوں کے رکھیں لیکن دونوں کے حقوق کا اسٹائل مختلف ہے, دونوں کا الگ ہے. ماں کے ساتھ کیا کرنا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ان کو الگ سے پیسے بالکل ہی نہ دیں, ظاہر ہے ماں کو بھی پیسے دینے چاہیے, لیکن جو میجر خرچہ جو آپ بھیج رہے ہیں نا اس کی بات کر رہا ہوں. یہ نہیں کہ ماں کو آپ پیسے دینا ہی چھوڑ دیں یا اسے کوئی گفٹ دینا ہی چھوڑ دیں, یہ تو بالکل غلط ہے. تھوڑے بہت تو ٹھیک ہے, لیکن ایک جو بڑی رقم ہے جو گھر میں آپ خرچہ چلانے کے لیے جو اماؤنٹ بھیج رہے ہیں, وہ اماؤنٹ کس کے ہاتھ میں آنا چاہیے, باپ کے ہاتھ میں آنا چاہیے, ورنہ اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے, اور وہ تکلیف ہونے میں حق بجانب ہے, حق بجانب ہے. ہاں اگر ابا, میں ان اباؤں کے ذکر کر رہا تھا جو ابا ہیں مگر ابا بننے کے لیے تیار نہیں ہے, یعنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے, ان کو کھلانے میں مزہ نہیں آ رہا, بچا بچا کے اپنے, ایسے بھی ابا ہیں نا, مرد ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بیگم تم بھی کماؤ ہم بھی کما رہے ہیں, اور مسلط نہیں کر سکتا, اس سے گھر میں پھر فساد ہوتا ہے. ہم بھی ساری چیزیں گھر میں چائے کے خلاف ہوں مگر پتی میرے گھر میں بھی آتی ہے, کتنے بیانات کرتا ہوں چائے کے خلاف, چائے کے خلاف, گھر والے بھی سنتے ہیں بیانات, مگر میں نے پتی پر پابندی نہیں لگائی ہے, سمجھا دیا بھائی گھر والوں کو, بھائی نہیں پیو نقصان دہ, کیلشیم بھی ختم ہوتا ہے, پیشاب زیادہ آتا ہے, پانی جسم کا ختم ہوتا ہے, بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے, اتنے نقصانات ہیں, سمجھا دیا, نہیں سمجھ میں آ رہا, پینا ہے پی لو بھائی, کیا کریں ساری دنیا پی رہی ہے. اب اگر ہم اتنی اتنی چیزوں پہ, کیونکہ حلال و حرام پر عمل کروا لیں, یہ بڑی بات ہے. بھائی گناہ چھوڑ دیے گھر والوں نے, پردہ کر لیا, ٹی وی نہیں دیکھا جاتا ہمارے گھر میں الحمدللہ, فلمیں ڈرامے نہیں دیکھے جاتے, یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے, اللہ تیرا بڑا شکر ہے. نمازیں پڑھ رہے ہیں سب گھر والے الحمدللہ, نمازیں قضا نہیں کرتے, اللہ کا بہت بڑا فضل. تھوڑا بہت سٹا لگا لیا چائے کا, چلتا ہے بھائی. تو اپنی ذات کی حد تک تو انسان کو سخت ہونا چاہیے, دوسرے کے معاملے میں نرم ہونا چاہیے, سمجھائیں, مگر یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس پہ آپ ڈنڈا لے کے, کیونکہ میرے بیانات ایسے ہوئے لوگوں نے برگر پہ پابندی لگا دی, مفتی صاحب نے کہا برگم کھاؤ گے تو برگر کی طرح گول ہو جاؤ گے, وہ مثال دے رہے تھے کہ یہ سر رکھا ہوا ہے بغیر گردن کے, ایسے ہو جاؤ گے, غلط چیز غلطی ہوتی ہے. بس اب گھر میں بیگم بول رہی ہے یار میں کدھر شادی ہو کے آ گئی. چاہیے تو اس کو کہ اس بات پر عمل کرے, لیکن نہیں عمل کر رہی تو بھائی وہ چائے پینے سے اتنا بی پی ہائی نہیں ہوگا, لیکن اس قسم کی نصیحتوں سے بلڈ پریشر ایک دم ٹینشن والا ماحول ہو. ٹینشن گھر میں پیدا نہیں کرو, محبت سے, امن شانتی کا. بیگم بہت اچھا بیان تھا مولوی صاحب کا, چھوڑ دو یار, میں بھی چھوڑتا ہوں تم بھی چھوڑتے ہیں, نہیں چھوڑ رہی پی لے بھائی تو. ہم بھی یہ سمجھاتے رہتے ہیں, بچوں کی چاکلیٹوں پہ میں اتنا گھر میں لڑتا ہوں, نہیں کھلاؤ چاکلیٹیں, نہیں کھلاؤ پاپڑ, پھر بھی بچے کنی کترا کے جا رہے ہوتے ہیں پاپڑ لے کے. پاپڑ کے خلاف ادھر بیان ہوا, باہر نکلا تو ہمارے بچہ پاپڑ کھا رہا ہوتا ہے بیٹھ کے. تو اب کیا کرے آدمی, بھائی سب بچے کھا رہے ہیں, سمجھا سمجھا کے تھک گئے, اب وہ نکل جاتے ہیں پتلی گلی سے. تو بس کوشش کر رہے ہیں, نہیں ہو رہی تو ٹھیک ہے, گناہ سے بچ جائیں, پھر بھی کوشش کریں صحت کی چیزیں گھر میں آئیں, سمجھاتے رہیں سمجھاتے رہیں سمجھاتے رہیں, سمجھ جائے ٹھیک ہے, پھر یہ بھی چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے. اب گھر کا ماحول خراب نہ کریں, چھوٹی چھوٹی ماحول خراب لڑنے کے لیے, اور بہت بڑی بڑی چیزیں, نماز پہ پھڈے بازی کرو, ٹھیک ہے نا. بیگم صاحبہ جناب وہ صبح سے شام موبائل پہ گپیں لگاتی رہتی ہیں, کان خراب ہو رہے ہیں, اور گھر میں ٹائم ہی نہیں دے رہی ہیں, آپ کی خدمت ہی نہیں کر رہی. بڑی بڑی چیزوں میں خدمت, تو چھوٹی خدمت کے معاملے میں یہ جو خواتین مجھ پہ الزام لگاتی ہیں, ان کے حقوق پر میں بات نہیں کرتا. میرا ضرب خواتین کے معاملے میں اتنا بڑا ہے کہ میں اگر خواتین کے معاملے میں آپ کو وہ جو میرا ضرف ہے وہ بتانا شروع کر دوں تو آپ کہو گے یار یہ ہماری عورتوں کو بگاڑ رہا ہے. میرا یہ نظریہ ہے کہ گھر میں بیوی کو چاہیے کھانا پکائے, پک گیا ٹھیک ہے, نہیں آئے تو کوئی بات نہیں, ہوٹل میں جا کے کھا لو, پھڈے بازی اتنا برداشت کر لو گے آپ لوگ؟ آپ تو جب گھر میں جاتے ہو نا, کھانا ہے نہیں ہے, اٹھا کے پلیٹیں پھینکنا شروع کر دی. ہمارا الحمدللہ یہ اسٹائل, کھانا ہے نہیں ہے, چلو بھائی نکلو, یاد ہی نہیں رہا بتانا یار, ہمیں بھی نہیں یاد, ایسے چل رہا ہے سسٹم. ویسے تو گھر میں اللہ کا شکر ہے کھانا ملتا ہے. ان چیزوں میں لڑنا یہ غیرت کے, بولو بھائی. کپڑے دھونے پہ بیگم نے کپڑے نہیں دھوئے, سمجھا دو, نہیں دھوئے کوئی بات نہیں یار, خود ہی دھو لو, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. صفائی نہیں کی کمرے کی, سمجھاؤ بیگم گھر صاف رکھا کرو, نہیں کر رہی خود ہی صاف کر لو یار. تو یہ ان چیزوں میں, ہاں جو چیزیں آپ کے فیملی سسٹم کو تباہ کر دیں گی ان میں ہم خواتین کو پھر انوالو ہونے نہیں دیتے. ہم کہتے ہیں یہ ایسا نہیں ہے, بڑی بڑی چیزوں میں اطاعت کس کی ہوگی, کمائی نہیں, جاب نہیں کرنے دیں گے خواتین کو. جاب کا اتنی آزادی دے دی کہ جاب کریں, تو اس میں عورت ہی کا نقصان ہے. مرد اپاہج ہو رہے ہیں خواتین کی جاب کی وجہ سے, مردوں کو عورت کی کمائی ان کے منہ کو لگ رہی ہے, باہر کا ماحول خراب ہو رہا ہے, بے حیائی پھیل رہی ہے. تو
ابا کی بات چل رہی تھی. ابا اگر بہت کنجوس ہیں, اللہ نہ کرے, لیکن سب کچھ دنیا میں ہو سکتا ہے, تو پھر آپ نے اما کو الگ سے خرچہ بھیج دیں, لیکن چپکے سے ابا کو پتہ نہ چلے, کیونکہ ابا کا میٹر پہلے ہی سیٹ نہیں ہے تو وہ اور زیادہ شارٹ ہو جائے گا, تاکہ ان کے جذبات کو بھی ٹھیس نہ پہنچے. تو خیال تو اما کا بھی کرنا ہے آپ نے, ابا کا بھی. باقی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شریعت نے ماں کو حق زیادہ دیا ہے. حدیث میں آتا ہے نا, ماں کا حق 3 گنا زیادہ ہے. تو وہ کس چیز میں ہے؟ حسن اخلاق میں. کس میں ہے؟ حسن اخلاق. جو زبان سے جن چیزوں کا تعلق ہے, خدمت سے جن چیزوں کا تعلق ہے, وہ اتنا نرم لہجہ اختیار کرنا ہے ماں سے بات کرنے میں, اتنی میٹھی بولی بولنی ہے کہ ابا سے جو بات کرتے ہوئے جو آپ جتنی شکر ملاتے ہیں نا اپنے کلام میں, 1 چمچ ملاتے ہیں, تو اما سے بات کرتے ہوئے اس کلام میں 3 چمچے ملانے ہیں آپ نے. پھر آپ نے امی سے اپنی بات کرنی ہے, لاڈ پیار والا معاملہ کرنا ہے اما سے. جب اما بیٹھی بھی ہو, اس کی گود میں سر رکھ کے لیٹ جاؤ. ابا کی گود میں اگر سر رکھا آپ نے, تو ابا کا میٹر پھر کیا ہو جائے گا. ابا کو اس قسم کے لاڈ چاہیے نہیں ہوتے ہیں بھائی. حقوق تو دونوں کے ہیں, لیکن اسٹائل دونوں کا کیا ہے. ابا کو یہ والے لاڈ نہیں چاہیے تھے, میرا بیٹا آ رہا ہے گود میں, ابو ابو کتنے, ابو گیا ہٹا پہ ادھر, جب بو آ رہی ہے تیرے بغلیں صاف کر لیا کر کبھی. ماں سے جا کے لپٹو گے, ماں کی گود میں سر رکھ کے, وہ اور خوش ہوگی, وہ تو پرانی یادیں تازہ ہو جائیں گی. بچے کیسے ماں سے لپٹے ہوئے ہوتے ہیں. تو ماں کو یہ چیزیں چاہیے. پھر اسی لپٹنے کے دوران چپکے سے لفافہ بھی ابا کو سے چھپا کے پکڑا دیا آپ نے, اگر ابا اس قسم کے ہیں. ورنہ ابا کو دو, ابا ہی خرچ کریں. سمجھ رہے ہو نا. تو یہ کچھ گھریلو چیزیں ہوتی ہیں جو مارکیٹ میں ان کی رعایت نہیں ہوتی, گھروں میں رعایت نہیں ہوتی, پھر پڈے بازی ہوتی ہے, پھر پریشان ہے. ابا کا ہر وقت میٹر کیوں شارٹ رہتا ہے؟ ابا کا میٹر اس لیے شارٹ ہو رہا ہے کہ تم یہ اس پر عمل نہیں کر رہے. اور یہ بھی یاد رکھو, اس زمانے میں انسان کا میٹر شارٹ کسی اور چیز پر ہوتا ہے اور نکالتا غصہ کسی اور چیز. یہ بھی میاں بیوی کے جھگڑے میں بہت ہوتا ہے, اور ویسے بھی یہ بہت ہوتا ہے. اب لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ وہ بیگم صاحبہ کو غصہ آیا, اس نے یہ کر دیا. بھائی وہ غصہ کسی اور چیز پہ آیا ہے اس کو, لیکن وہ چیز بتائے گی تو اس کو پتا ہے آپ کو اور غصہ آ جائے گا, تو وہ نکل کسی اور طریقے سے رہا ہے. تو اسی طرح بعض دفعہ ماں باپ کو غصہ کسی اور بات پہ آیا ہوا ہوتا ہے, وہ بات بتا نہیں سکتے ہیں. وہ ابا کو یہ بات بری لگتی ہے کہ میں یہ بولوں پیسے مجھے دیا کرو, وہ ان کو یہ اپنی غیرت کے خلاف لگتا ہے کہ میں گویا بیٹے سے بھیک مانگ رہا ہوں, تو وہ نکال کسی اور, وہ بہو کی شکایتیں لگانا شروع کر دیں گے آپ سے. تمہاری بیگم ایسی, اس کو تو سنبھالو, کم وقت لا کے رکھ دی ہمارے یہاں, یہ نہیں ہوتا, یہ نہیں ہوتا ہے, بیٹا نالائق ہے. میں ایک واقعہ بتاؤں آپ کو, 2 بھائیوں میں لڑائی تھی, میں کئی جگہ بیان کر چکا ہوں. چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے پریشان تھا, اور لڑائی پھڈے یہ وہ بہت مشکل. تو میں نے بڑا چھوٹے سے پریشان تھا, تو میں نے بڑے سے کہا کہ میں نے کہا یار آپ اس چھوٹے کو ہدیہ دیا کرو. اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ بڑا مالدار تھا, چھوٹے کے پاس پیسے ہوتے نہیں تھے. اب چھوٹے کو خیال ہوتا ہے یار تھوڑا سا تو خیال کرو نا, میرا اللہ نے بھائی بنایا. بھائی تھا کنجوس, وہ دیتا نہیں تھا. تو اب چھوٹا بجائے اس کے کہ پوری بات کر دے کہ آپ پہ مجھے اس لیے مجھے غصہ آتا ہے کہ آپ ایک دھیلا بھی مجھے نہیں دیتے, وہ یہ کہے گا نہیں زبان سے, اس کو شرم آتی ہے کہتے ہوئے, یا غیرت کے خلاف لگتا ہے, تو وہ پھر اور طریقے سے اپنی جو ہے نا وہ غصہ نکالتا ہے. تو میں سمجھ گیا, میں نے کہا بھائی بڑے بھائی سے میں نے کہا یار اس کو نا ہر مہینے پیسے دے دیا کرو. تو چھوٹا کہتا ہے پیسے ویسے نہیں چاہیے مجھے, پیسے ویسے. میں نے بڑے سے میں نے کہا دے دیا کرو. بولے مجھے بس ویسے ہی یہ نہیں کروں, صدقہ نکالنا ہے. تو نتیجہ کیا نکلا, جب اس نے تھوڑے تھوڑے پیسے دینا شروع کیے, اب جو بڑے میں برائیاں تھی نا, چھوٹے کو وہ برائیاں بھی برائیاں نہیں لگتی, ان برائیوں میں بھی بھائی کا دفاع کرتا ہے وہ. تو کبھی بھی پھڈے بازی ہو, کوئی چڑچڑا بیٹھا ہوا ہے, دماغ موڈ آف ہے, تو جو چیز نظر آ رہی ہے اس پر نہ فوراً چلے جایا کرو, پیچھے اس کے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے, سمجھ رہے ہو, وجہ کچھ اور ہوتی ہے, اور ہمارے معاشرے میں غصہ نکالا کسی اور طرح کے سے جا رہا ہوتا ہے. تو اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے. تو یہ بات میں جلدی سے بات ختم کروں, وقت بہت زیادہ ہو گیا, کہ جو چیز آپ کے, اب ابا کی میں مثال دے رہا تھا کہ وہ چڑچڑے ہیں, تو اب آپ کیا کرو گے, ابا چینج تو نہیں کر سکتے نا, بائک خراب ہے تو بیچ کے دوسری لے آؤ جا کے, گاڑی مسئلہ کر رہی ہے تو بیچو دوسری خرید لو. ابا مسئلہ کر رہے ہیں تو ابا چینج نہیں ہو سکتے, ابا کو چھوڑ کے بھی نہیں جا سکتے. تو پھر یہی حل ہے, برداشت کرو. ٹھیک ہے, کیا کرو, یہ قرآن نے اس لیے تو کہہ دیا کہ جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو کیا کرو, برداشت. کوئی آپشن نہیں ہے آپ کو. رہا یہ مسئلہ کہ کیسے,
وہ تو اتنی غلط باتیں کرتے ہیں. تو بھائی اگر صحیح بات کرتے تو پھر برداشت کا حکم تھوڑی ہوتا. غلط باتوں ہی پہ تو برداشت کا حکم ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یار ہم سے کبھی کبھار برداشت نہیں ہوتا, ہم بھی آگے سے سنا دیتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر کبھی کبھار آپ سنا دیں توبہ استغفار کر لو. اب سنا دیا, ماضی کو تو چینج نہیں کیا جا سکتا نا. آئندہ کے لیے عزم کرو, اے اللہ آئندہ نہیں سناؤں گا. اور ماضی میں جو ہو گیا اب وہ بھی چینج کرنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے. جو گناہ ہو گیا وہ چینج نہیں ہو سکتا, اس پہ توبہ ہو سکتی ہے. اب اس کو لے کے نہیں بیٹھے رہو کہ یار میں نے یہ سنو, میرے کہیں امالی تو ضائع نہیں ہو گئے, یار یہ تو نہیں ہو گیا. ایک صاحب کا میرے پاس فون آیا, حضرت مجھ سے گناہ ہو گیا تھا, میں کیا کروں. میں نے کہا بہت غلط کیا آپ نے, توبہ کرو استغفار کرو. کہہ رہے میں توبہ کر لیے. پھر فون آیا, حضرت مجھے دل خراب ہو رہا ہے میرا. میں نے کہا اللہ کے بندے تو رو کے توبہ کر لی, اللہ سے کچھ صدقہ خیرات بھی کر دو تاکہ اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو جائے. کہہ رہے میں نے صدقہ خیرات بھی کر دی. پھر فون آیا کہ میں نے کہا آپ کا اس کا کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے. صحیح ہے نا. اب یہ کیا ہے, اب جو چیز اپنے اختیار میں نہیں ہے اس پہ پریشان. ماضی میں جو کچھ ہو گیا اس کو چینج کر سکتے ہیں بھائی, چاہے گناہ ہو گیا کچھ بھی ہو گیا. اب جو ہو گیا ماضی, کبھی بھی فیوچر کی تو پلان بنا سکتا ہے, جو گزری ہوئی چیزیں ہیں ان کو چینج نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب کوئی گناہ ہو جائے, کیسے دیکھو ہمارے فقہا نے کیا کیا باتیں لکھی ہیں. فرمایا ایک دفعہ جب رو دھو کے اچھی طرح توبہ کر لی, اللہ کو منا لیا, اب اس گناہ کو بھول جاؤ. اب بھی اگر وہ یاد کر کے آپ کہتے ہو نا, تو اس کا مطلب اللہ پہ اعتراض کر رہے ہو آپ. اللہ پہ اعتراض کرو, اللہ تو گناہ معاف کر ہی نہیں سکتا ہے بھائی, اللہ تیری تو رحمت ہے ہی نہیں. زیادہ فنٹر بننے کی کوشش کرو گے تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا. بولے اللہ ہم تو ہیں نالائق, تیری رحمت بہت بڑی ہے, جو ہو گیا آئندہ نہیں کریں گے. تو آگے چلو آگے. تو اب جو چیز اختیار میں نہیں ہے اس پہ سوچ کے پریشان ہونا کیا ہے, بولو بھائی غلط. یہاں ایک اور بات, تو ابا کی پہلے بات کمپلیٹ کر دوں. مائیں پریشان کرتی ہیں بعض دفعہ بیٹیوں کو, چڑچڑی ہوتی ہیں بیٹی کو بات پہ تانے. تو وہ بچیوں کے فون آتے ہیں, میری اماں ایسی. میں کہتا ہوں بھائی آپ کی شادی ہوگی, آپ اپنے گھر کی ہو جائے گی, اماں کو تھوڑے دن کیا کر لو, برداشت کرو تھوڑے دن. ماں کو سناؤ گے کھری یہ تو پھر غلط ہے نا, اس کی بددعائیں لگیں گی. اور پھر ایسی صورت میں ایک کنڈیشن یہ بھی ہے کہ ابا بالکل ہی برداشت سے باہر ہو رہے ہیں, تو ابا سے تھوڑا ریزرو رہا کرو. زیادہ لپٹنے کی کوشش ایسی سخت مجبوری میں, ٹھیک ہے نا. ابا کے پاس بیٹھے, وضو کر کے گئے, اور سوچ کے کہ ابا نے سنانی ہے تو بس آدھا گھنٹہ تک سنوں گا, اس پہ اتنا ثواب ملے گا, اسٹاپ واچ لگا لی. جب انسان ایک محدود ہوتا ہے نا, تو وہ جب ایک محدود ٹائم ہوتا ہے نا, اس کو پتا ہے بھائی اتنا لامحدود چیز برداشت نہیں ہوتی, محدود چیز برداشت ہو جاتی ہے. جیسے آپ کو کوئی کوڑے مار رہا ہو, آپ کو پتا ہے یار 100 کے بعد چھوڑ دے گا برداشت کر لو گے, اور مارے جا رہا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں کب چھوڑے گا. تو بھائی ابا سے ملنا بھی ہے, تو اب آپ گئے, بھائی ملنا ہے ابا روزانہ آدھا گھنٹہ ملنا ہے. اسٹاپ واچ لگا لی, بٹن دبا دیا. ابا کو نہیں بتاؤ ورنہ پھر کسی اور سے ملنے کے قابل نہیں رہو گے. ایسے اس قسم کے اباؤں کی بات, اسٹاپ واچ لگایا بیٹھ گئے. ابا نے سنانے شروع, بھائی تو سالہ اپنی جورو کا غلام بنا ہوا ہے, کمبخت, تیری شادی کیا کر دی ہے, تو سالہ ہر وقت کمرے سے کمبخت نکلتا ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا تھا, اپنی بیوی کو تو سدھار, یہ جو چل رہی ہے گھر میں باتیں. اور تیری اماں نے میرے الگ پریشان کر کے رکھا ہوا ہے. تیری اماں جو ہے نا ہر وقت چڑ پیٹ کرتی رہتی ہے, ساری زندگی گزارا کیا میں نے, اور تو بھی کچھ کرتا ورتا ہے نہیں, کمبخت بے روزگار گھومتا پھرتا ہے. وہ صلواتیں سنا رہے ہیں, آپ نے کیا کیا بھائی, 10 منٹ ہو گئے, کتنے رہ گئے, 20 منٹ رہ گئے. تو اس طرح سے جب 10 منٹ ہو گئے, اب آپ نے پتلی گلی سے نکلنا ہے, کیونکہ بہرحال ایک حد ہوتی ہے انسان کی. تو اس سے پہلے کہ پھٹو, کوئی بہانہ کر کے نکل لو. تو حق بھی ادا کرنا ہے ایسی مجبوری میں, کیونکہ بہت سارے گھروں میں اس طرح کے مسائل چل رہے ہیں. تو وہ اور, لیکن یاد رکھو ماں باپ کا نعم البدل کبھی بھی نہیں ملے گا. اور یاد رکھو جتنا باپ اور ماں کے سامنے خاموش رہ لگے نا, اس سے بڑی دنیا میں کوئی عبادت ہے ہی نہیں. کسی نے مجھے فون کیا کہ ہمارے ابا جب گھر میں بیٹوں کو سناتے ہیں, بہویں تو چیختی ہیں, بیٹے نہیں چیختے, صبر کرتے ہیں. پھر بہوؤں کو اعتراض ہوتا ہے کہ یہ اتنا سنا رہے ہیں, آپ بولتے کیوں نہیں. میں نے کہا اپنی بیویوں کو بول دیا کرو کہ ہم لوگ عزت دار لوگ ہیں, ہمارے ہاں ماں باپ کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنے کا رواج خاندانی ہونے کی علامت ہے نا. بھائی خاندانی لوگ ہیں, ہمارے ہاں باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنے کا رواج نہیں ہے. مجھ سے غلطی ہو گئی کہ آپ کسی غیر اچھے خاندان کی نہیں تھی جو میں آپ کو لے آیا. ہماری تو یہی پرمپرا ہے.
اور بیگم جب تمہارے بچے بڑے ہوں گے نا تو ان کو بھی میں تمہارے سامنے چیخنے نہیں دوں گا. ان کو یہ سمجھا دو کہ بیگم خاندانی بنو. وہ پھر بیگم کہے گی کہ نہیں نہیں یہ تو غلط کہہ رہے ہیں. تو بیگم غلط بات ہی کو برداشت کیا جاتا ہے, صحیح بات کو برداشت نہیں کیا جاتا. صحیح بات تو پھر اس کو فالو کیا جاتا ہے. غلط ہے, میں مانتا ہوں غلط ہے, لیکن برداشت. تو یاد رکھو, جس نے ماں باپ کو برداشت کر لیا, اور یہ برداشت کر کے احسان نہ جتلایا کرو. تو میں ایک مزاح میں ایک بات سمجھاتا ہوں کہ آدھا گھنٹہ اسٹاپ واچ لگا کے, تو یہ تو ایک مزاح سے ایک بات سمجھانے کے لیے, لیکن جتنا دیر آپ کے ان کے پاس گزر رہا ہے وہ صلواتیں سنا رہے ہیں, ہمت تو یہ کہ مسکرا کے سہو. میں ایک پٹھان کا واقعہ سناتا ہوں نا, دادا نے اٹھا کے جوتا مارا تو وہ مجھے ہنستا ہوا واقعہ سنا رہا ہے, کہہ رہے ہمیں ہمارے دادا کا میٹر کسی بھی وقت کیا ہو جاتا ہے, شارٹ ہو جاتا ہے. وہ اپنا واقعہ سنا رہا تھا مجھے ہنس ہنس کے, کہہ رہے ہم سب, ایک تو ماشاءاللہ ان کی نسل بہت ہوتی ہے, کہہ رہے ہیں ہمارے سب, میرے ابا بھی بیٹھے ہوئے, چاچے بھی بیٹھے ہوئے, اور ہم لوگ بھی بیٹھے ہوئے, اور دادا صاحب جو تھے نا ان کو نسوار نہیں ملی ہوگی, کیا ہوگا میٹر شارٹ ہوگا. میں نے کہا پھر کیا؟ وہ کہہ رہے دادا نے اٹھا کے جوتے مارنا شروع کیے. وہ ہنس ہنس کے سنا رہا ہے, کہہ رہے ہم کمرے سے بھاگ رہے ہیں یار ہمارے نہ لگ جائے. مجھے اتنا اچھا لگا. میں نے کہا خاندانی ہونے کی بولو بھائی علامت ہے. یہ کس کی علامت ہے؟ خاندانی ہونے کی علامت ہے. کہ دادا نے ٹھکائی لگائی اور ہنس ہنس کے, جس میں تکبر ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہمارے دادا کو تو اس عمر میں بھی شرم نہیں آتی بچوں کو مارتے ہوئے. اگر غیر خاندانی ہوتا تو کیا کہہ رہا ہوتا؟ یار ہمارے دادا کو تو یہ بھی خیال نہیں. اور پھر جو دادا کا بیٹا ہے نا باپ, وہ کیا کہہ رہا ہوتا کہ میرے جوان بچوں کے سامنے دادا مجھے سناتا ہے, کم از کم انہی کا خیال کر لیا ہوتا. تو یاد رکھو, جتنا برداشت کرو گے اتنا کیا ہوگا, آپ ہی کی آخرت بنے گی, دنیا بھی سنورے گی. ماں باپ کو جو برداشت کرتا ہے, حدیث سے ثابت ہے کہ دنیا میں بھی اس کا اجر ملتا ہے. ایک آخری واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. ذہن سے واقعہ نکل گیا, بڑا دلچسپ واقعہ تھا, دعا کریں یاد آ جائے. بڑا دلچسپ واقعہ تھا, وہ بہت سبق آموز تھا. کیا بات کر رہا تھا میں اس لیے وہ کہہ رہا ہوں تاکہ مجھے وہ واقعہ ذہن میں آ جائے. یعنی وہ یہ تانا دیتے ہیں نا کہ دادا نے ہماری ٹھکائی لگائی, دادا ہماری ٹھکائی لگا رہے ہیں. نہیں, دادا کا میٹر شارٹ ہو گیا وہ تو ہوتا ہی رہتا ہے, دادا نے ٹھکائی لگائی. تو بڑے ہنس ہنس کے بتا رہا تھا. اس پر ایک واقعہ یاد آیا تھا, ایک دم شارٹ ہوا ہے. کیا ہے یار, کیسا اچھا واقعہ تھا, نکل گیا ذہن سے. وہ بات مکمل ہو جاتی نا پھر تو. خیر اللہ کی اسی میں وہ ہوگی. تو اب یہ چیز کیا ہے, آپ کے اختیار میں اس کو تبدیل کرنا ممکن نہیں. تو جب آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو اب صبر کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اب یہاں ایک آخری بات کہ لوگ کہتے ہیں کیسے صبر کریں, ہماری تو زندگی. ہاں, ایک خواتین کے بارے میں بتاؤں کہ شوہر بعض دفعہ گڑبڑ ظالم ہوتے ہیں. تو یہ جو میں نے کہا نا کہ ناقابل برداشت ہے تو علیحدگی اختیار کر لیں, تو یہ جب ہے کہ جب ایسا نہ ہو کہ علیحدگی اختیار کر کے اس سے بڑی مصیبت میں نہ پڑ جائیں کہیں. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ علیحدگی اختیار کی تو پھر دوبارہ کوئی رشتہ ہی نہیں مل رہا. تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ اول تو ویسے بھی کوشش حتی الامکان گھر کو جوڑنے ہی کی کرنی ہے. تو اس میں بھی یہی ہے کہ بھائی ہمارے پاس اب ہم اس کی اصلاح کر نہیں سکتے, ہمارے پاس برداشت کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. تو اب شیطان یہ ورغلائے گا, شیطان کہے گا کیسے برداشت کریں, کیا کریں. تو شیطان کو یہ سمجھانے کہ دنیا مزے اڑانے کی جگہ نہیں ہے. وہ جو صاحب تھے نا, فون آیا تھا کہ میرے ابا کا میٹر شارٹ رہتا ہے, کیسے برداشت کریں. میں نے کہا دیکھو میرے بھائی, دنیا میں سارے مسئلے کسی کے بھی حل نہیں ہوتے. ہمارے حکمران کتنے پریشان رہتے کہ نہیں رہتے, کوشش میں لگے میں اگلے 5 سال کے لیے آ جائیں, سپریم کورٹ سے آرڈر آ جاتے نہیں آ سکتے, کتنی ٹینشن. تو جب حکمران جن کے ہاتھ میں طاقت ہے, جن کے پاس دولت ہے, وہ اپنے سارے مسائل دنیا میں حل نہیں کر پاتے, تو ہماری کیا اوقات ہے, ہم کیسے سارے مسئلوں کو حل کریں گے. جو مسئلہ حل ہو سکتا ہے وہ کر لیں, جو نہیں ہو سکتا اس سے دوستی لگا لیں. میں ٹھیک ہے یہی مسئلے, اب میں اسی مسئلے کے ساتھ میں رہوں گا, اور اس پہ صبر کریں. کیا سوچ کے کہ دنیا مسافر خانہ ہے, تھوڑے دنوں میں مر جانا ہے, سارے مسائل خود بخود مرتے ہی ختم. ایک خاتون کا فون آیا, میری ساس کا یہ مسئلہ, میرے فلانے کا. میں نے کہا آپ کی عمر, ان کی 45 سال عمر تھی, میں نے کہا 10-15 اور رہ گئی ہے. اس شکر انہوں نے صحیح عمر بتا دی اپنی, کہ میری 45 سال کو. میں نے کہا کتنے رہ گئے, جہاں اتنا برداشت کیا 10-15 سال ہے, گزارا چلاؤ. اور اس دوران آپ کے بچے بھی بڑے ہو جائیں گے. تو جب عورت کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ویسے بھی وہ بچے سہارا بن جاتے ہیں اس کا. تو میں نے کہا 10-15 رہ گئے. وہ میں نے کہا وہ بھی جب ہے جب یعنی یقینی کوئی حادثہ نہ ہو, ورنہ اس سے پہلے بھی دنیا سے جانے کا امکان
موجود رہتا ہے. ایک صاحب نے کہا میں ساری زندگی کیسے برداشت کروں گا. میں نے کہا ساری زندگی نہیں, آپ 35 سال کے ہو گئے, پوری زندگی سے 35 کو مائنس کر دیں, تھوڑی سی رہ گئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ سوچ سوچ کے کیا کرے گا انسان, صبر کرے گا, یار جانے دو. پھر بھی ٹینشن ہوتی ہے مگر اتنی نہیں ہوگی کہ ڈپریشن کا مریض بن جائے, گولیاں کھانا شروع کر دے. اس سے کم از کم انشاءاللہ حفاظت ہو جائے.